اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. جی آپ کو معلوم ہے اس میں جیسے ہی جادوگروں کو معلوم ہوا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم جو چیزیں ڈال رہے ہیں یہ فیک ہے، مسمرزم ہے، صرف آنکھوں کو دکھ رہا ہے، حقیقت میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہیں اور لوگوں کو دکھ رہی ہیں کہ یہ سانپ ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو سچ مچ وہ اژدہا بن گیا. جادوگروں نے دیکھا کہ ہم نے جو پیش کیا ہے وہ مسمرزم ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ سچ مچ ٹرانسفارمیشن ہو گیا ہے، یعنی یہ عصا اژدہا حقیقت میں بن گیا ہے. فوراً وہ سجدے میں گر گئے. اللہ تبارک و تعالی نے سارے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. جی اس میں نکتہ یہ ہے کہ آدمی حق اور باطل کے درمیان فرق کرے، اور جب معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حق ہے تو پھر حق کو قبول کرنے میں دیری نہ کرے اور پس و پیش نہ کرے. جی اور سلبی رویہ اختیار نہ کرے کہ چلو بھائی اس کی طرف بھی نہیں ہے اس کی طرف بھی نہیں ہے. نہیں، یا تو آپ کفر اختیار کریں، کفر پر رہیں، یا پھر حق کو قبول کریں. علینا ان نحدد مواقفنا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا موقف متعین کریں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. آپ بیچ میں لٹکے نہیں رہ سکتے. جی یہاں دیکھو جادوگروں نے حق کو دیکھا تو فوراً انہوں نے اپنے موقف کو متعین کر لیا کہ ہمیں حق کے ساتھ رہنا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے، اس کے آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنیں. وہاں دیکھیے حق کو جاننے کے بعد انہوں نے اپنا موقف متعین نہیں کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا موقف متعین نہیں کیا. جی اللہ نے آگے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ ایک بستی تھی، ایک دریا کے کنارے، دریا کے کنارے ایک بستی تھی، اور اس پوری قوم کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا. یہ مچھلیوں کا شکار کرتے، کھاتے، بیچتے، پیسہ بناتے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک حکم نازل فرمایا کہ پورے ہفتے تم شکار کرو، مگر یوم السبت کو، سنیچر کے دن، سیٹرڈے کو تم لوگ کوئی شکار نہیں کر سکتے، پورا دن عبادت میں گزارو. یہ واقعہ بیان کیا گیا آگے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمایا. کیسا آزمایا کہ 6 دن مچھلیاں غائب رہتی، اور جس دن شکار کرنا منع تھا، سیٹرڈے کے دن، سنیچر کے دن مچھلیاں ساحل کے اوپر لوٹتی رہتی تھی. اب یہ بیچارے 6 دن جب شکار کرنے کے لیے جاتے تو مچھلیاں دکھتی ہی نہیں تھی، اور سنیچر کے دن دیکھتے کہ مچھلیاں جو سرے ساحل لوٹ رہی ہیں. ایمان ڈگمگا گیا. انہوں نے دین کو چھوڑ کر کے دنیا اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا. کیا؟ ڈائریکٹ یہ حرام میں مرتکب نہیں ہوئے، بلکہ حرام چیز کا ارتکاب کرنے کے لیے انہوں نے ہیلا اختیار کیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تھی. اللہ اکبر، ہمارے لیے چربی حلال ہے، جی ان کے لیے حرام تھی. یعنی جیسے حلال جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے اور چربی حلال ہے، ان کے لیے صرف گوشت حلال تھا، چربی حلال نہیں تھی. تو اللہ لعنت کرے یہود پر کہ ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تھی، مگر انہوں نے چربی تو نہیں کھائی، مگر چربی بیچ کر اس کی قیمت کھا گئے. جی یہ ہیلا ہے. جی یہ ہیلا ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹ حرام کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ کیا کرتے کہ یہ کچھ کھانے کی چیزیں راستے میں ڈال دیتے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا دیے تھے. اب مچھلیاں جب سنیچر کے دن ساحل پر آتی تو وہ کھانے کی چیزیں دیکھتی تو کھاتی ہوئی یہ ان کے گڈھوں میں آ جاتی، اور پھر یہ ان کے جانے کا راستہ بند کر دیتے، اور پھر اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑتے تھے. جی یہ قوم ہے اسد، فرقۃ الاسد، یہ گروہ ہے جس نے انکار کیا اللہ کا.
انہوں نے اللہ کی معصیت کی. اب دو گروپ اور تھے. ایک گروپ منع کرنے لگا, بولے کیا کر رہے ہو تم, سنیچر کے دن شکار کرنا منع ہے, اب تم اس حرام کا ارتکاب کیوں کر رہے. تو انہوں نے تعویل کی کہ ہم کہاں سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. لوگوں نے کہا یہ ہیلا اختیار کر رہے ہو کسی حرام چیز کو اختیار کرنے کا. ارے تم نے راستہ جب بند کر دیا اپنے گڈھوں سے دریا میں جانے کے لیے مچھلیوں کے لیے, تو مچھلیاں جائیں گی کیسے؟ تو یہ تو سنیچر کے دن ہی شکار کرنا ہوا. ہم یہ دیکھتے کہ تم نے راستہ بند نہیں کیا تو دیکھتے کہ ہم مچھلیاں تمہارے گڑھوں میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ لوگ مانے نہیں. اور تیسرا گروہ تھا جو خاموش تھا, سکت. تو فرقتن اسف و فرقتن اطاعت و فرقتن سکت. ایک گروہ تھا اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور ایک گروہ تھا ان کو روکنے والا, ایسا مت کرو, اور تیسرا گروہ خاموش تھا. یہ تین گروہ ہو گئے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ نے کیا فرمایا, فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, جو اس برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا. اور جن لوگوں نے اللہ کی معصیت کی تھی ان کو بندر بنا دیا گیا, بندر بنا دیا گیا. تو جن لوگوں نے اللہ کی معصیت کی تھی ان کو بندر بنا دیا گیا, اور جن لوگوں نے ان کو روکا تھا اس برائی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا. لیکن تیسری قوم, یہ تیسرا جو فرقہ تھا, اس کے بارے میں آیت کریمہ خاموش ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حق اور باطل اگر آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ جان لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, تو اپنے موقف کو متعین کریں کہ یہ حق ہے, ہم حق کا موقف اختیار کر رہے ہیں, ہم حق کو قبول کر رہے ہیں. یہ خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو پھر اللہ بھی تمہارے موقف کے تعلق سے خاموش ہو جاتا ہے. آخرت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی جانتا ہے جی. حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہوئی, جادوگروں نے حق کو دیکھا فوراً اپنا موقف متعین کر لیا. لیکن یہاں انہوں نے, یہ تیسرے گروہ نے اپنا موقف متعین نہیں کیا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا موقف متعین نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جی. لہذا موقف متعین کیا جائے. ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کسی چیز میں؟ بولے ہیلے دو ہوتے ہیں. ایک ہیلا ایسا جس سے حرام حلال کر لیا جائے, یہ ہیلا جائز نہیں. لیکن ایک ہیلا ہوتا ہے ہیلے شرعی, جس سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی یا حلال چیز حرام نہیں ہوتی, تو ایسا ہیلا اختیار کرنا جائز ہے. کیسے؟ ایک شخص تھا, اس کی بیوی نے اپنے منہ میں لقمہ ڈالا, شوہر غصے میں تھا, کہا کہ اگر یہ لقمہ تو نے باہر تھوکا تو طلاق, اور اگر نگل لیا تو طلاق, اور اگر منہ میں رکھا تب بھی طلاق. اب وہ کیا کرے, کیا کرے؟ لقمہ ڈال لی بیچاری, غصے میں تھا, کہا کہ اگر اس لقمے کو تھوکا باہر نکالا تو طلاق, نگل لیا تب بھی طلاق, اور منہ میں رکھا تب بھی طلاق. اب وہ منہ بند کیے ہوئے بیچاری پریشان ہے کہ کیا کروں. تھوڑی دیر بعد ان کو بھی احساس ہو گیا, شوہر نامدار کو بڑا غلط ہو گیا, فوراً بھاگے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے. تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسی حرکت کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ حضرت کچھ اس کا حل بتائیے, اور تو بہت پریشان بول دیا. تو کہا کہ آسان ہے, اپنی بیوی سے کہو اخرجی بعض اللقمہ وابلعی بعضہا, اس لقمے کا تھوڑا سا باہر تھوک دے, تھوڑا نگل لے جی. اس لقمے کا پورا لقمہ ہے نا, تو اس نے کہا تھا لقمہ یہ جو تیرے منہ میں ہے اگر تو تھوکتی ہے تو تیرے اوپر طلاق, اور نگلتی ہے تو طلاق. تو اس کا حل یہ ہے کہ تھوڑا سا لقمے کا تھوڑا حصہ باہر لے جا اور تھوڑا نگل لے, اس طریقے سے تیرے اوپر طلاق نہیں ہوگی. اس لیے کہ پورا لقمہ تھوڑی وہ نگل رہی ہے اور نہ پورا لقمہ وہ منہ میں رکھ رہی ہے, تو تھوڑا سا لقمہ اس نے باہر نکال دیا, تھوڑا سا نگل لیا, خلاص.
تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ یہ ہیلہ بتایا تو یہ ہیلہ شرعیہ ہے، جس سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی اور حلال چیز حرام نہیں. چلیے